الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ آج میرے بیان کا موضوع ہے، آج میں آپ کو ایک حکایت سناؤں گی سیدنا اویس کرنی سے محبت اور ان کی صحبت کے حوالے سے۔ پلیز آخر تک لازمی سنیے گا۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو کر دیجیے گا، جزاک اللہ خیرہ۔ حضرت سیدنا حرم بن حیان علیہ رحمۃ اللہ حنان فرماتے ہیں کہ جب مجھ تک یہ حدیث پہنچی کہ اللہ عز و جل ایک شخص یعنی حضرت اویس کرنی علیہ رحمۃ الغنی کی شفاعت سے میری امت کی قبیلہ ربیع اور قبیلہ مدر کے برابر لوگوں کو جنت میں داخل فرمائے گا، تو میں فوراً کوفہ کی طرف روانہ ہوا۔ میرا وہاں جانے کا صرف یہی مقصد تھا کہ حضرت سیدنا اویس کرنی علیہ رحمۃ اللہ غنی کی زیارت کر لوں اور ان کی صحبت سے فیضیاب ہو سکوں۔ کوفہ پہنچ کر میں انہیں تلاش کرتا رہا۔ بالآخر میں نے انہیں دوپہر کے وقت نہر فرات کے کنارے وضو کرتے پایا۔ جو نشانات مجھے ان کے متعلق بتائے گئی تھی، ان کی وجہ سے میں نے انہیں فوراً پہچان لیا۔ ان کا رنگ انتہائی گندمی، جسم دبلا پتلا، سرد گرد آلود اور چہرہ انتہائی بارعب تھا۔ میں نے قریب جا کر انہیں سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا اور میری طرف دیکھا۔ میں نے کہا، اے اویس، اللہ عز و جل آپ پر رحم فرمائے، آپ کیسے ہیں؟ ان کو اس حالت میں دیکھ کر ان سے شدید محبت کی وجہ سے میری آنکھیں بھر آئیں اور میں رونے لگا۔ مجھے روتا دیکھ کر وہ بھی رونے لگے اور مجھ سے فرمایا، اے میرے بھائی حرم بن حیان، اللہ عز و جل آپ کو سلامت رکھے، آپ کیسے ہیں اور میرے بارے میں آپ کو کس نے بتایا کہ میں یہاں ہوں؟ میں نے جواب دیا، اللہ عز و جل نے مجھے آپ کی طرف راہ دی۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ کی صدائیں بلند کی اور فرمایا، بے شک ہمارے رب عز و جل کا وعدہ ضرور پورا ہونے والا ہے۔ پھر تھوڑی گفتگو کے بعد میں نے ان سے کہا، اے میرے بھائی، مجھے کچھ نصیحت فرمائیے تاکہ میں اسے یاد رکھوں۔ بے شک میں آپ رحمۃ اللہ علیہ سے صرف اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر محبت کرتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت سیدنا اویس کرنی علیہ رحمۃ الغنی نے میرا ہاتھ پکڑا اور سورہ دخان کی 2 آیتیں تلاوت فرمائی، پھر ایک زوردار چیخ ماری۔ میری گمان کے مطابق شاید آپ بے ہوش ہو گئے تھے۔ جب کچھ افاقہ ہوا تو وعظ و نصیحت کے مدنی پھول عطا فرمائے۔ پھر فرمائے، اے میرے بھائی، تو اپنے لیے بھی دعا کرنا اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اس کے بعد آپ علیہ رحمۃ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے، اے پروردگار عز و جل، حرم بن حیان کا گمان ہے کہ یہ مجھ سے تیری خاطر محبت کرتا ہے اور تیری رضا کی خاطر مجھ سے ملاقات کرنے آیا ہے۔ یا اللہ عز و جل، مجھے جنت میں اس کی پہچان کرا دینا اور جنت میں بھی میرے اس سے ملاقات کرا دینا۔ یا اللہ عز و جل، جب تک یہ دنیا میں باقی رہے اس کی حفاظت فرما اور اسے تھوڑے ہی دنیا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل، اسے جو نعمتیں تو نے عطا کی ہے ان پر شکر کرنے والا بنا دے، ہماری طرف سے اسے خوب بھلائی عطا فرما۔ پھر مجھ سے فرمائے، اے ابن حیان، تجھ پر اللہ کی رحمت ہو اور خوب برکت ہو۔ آج کے بعد میں تجھ سے ملاقات نہ کر سکوں گا۔ بے شک میں شہرت کو پسند نہیں کرتا۔ جب میں لوگوں کے درمیان ہوتا ہوں تو سخت پریشان اور غمگین رہتا ہوں۔ بس مجھے تو تنہائی بہت پسند ہے۔ آج کے بعد تو میرے متعلق کسی سے نہ پوچھنا اور نہ ہی مجھے تلاش کرنا، میں ہمیشہ تجھے یاد رکھوں گا۔ اگرچہ تم مجھے نہ دیکھو گے
اور میں تجھے نہ دیکھ سکوں گا میرے بھائی، تو مجھے یاد رکھنا، میں تمہیں یاد رکھوں گا، میرے لیے دعا کرتے رہنا۔ اللہ عز و جل نے چاہا تو میں تجھے یاد رکھوں گا اور تیرے لیے دعا کرتا رہوں گا۔ اب تو اس سمت چلا جا اور میں دوسری سمت چلا جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ علیہ رحمۃ اللہ علیہ ایک طرف چل دیے۔ میں نے خواہش ظاہر کی کہ کچھ دور تک آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ چلوں، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ نے انکار فرما دیا اور ہم دونوں روتے ہوئے ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ میں بار بار آپ رحمۃ اللہ علیہ کو مڑ مڑ کر دیکھتا ہے، یہاں تک کہ آپ ایک گلی کی طرف مڑ گئے۔ اس کے بعد میں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بہت تلاش کیا، لیکن آپ مجھے نہ مل سکے اور نہ ہی کوئی ایسا شخص ملا جو مجھے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق خبر دیتا۔ ہاں، اللہ عز و جل نے مجھ پر یہ کرم کیا کہ مجھے ہفتے میں 1-2 مرتبہ خواب میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت ضرور ہوتی ہے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ توبوا الی اللہ، استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔